السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ روٹین کے مطابق ہم اپنے گروپ میں سوال کرتے ہیں اور جواب مل جاتا ہے۔ اب میں نے ایک سوال کیا ہوا ہے کافی دنوں سے، نہ تو کسی نے اس کا جواب دیا ہے اور نہ ہی میاں صاحب نے کوئی جواب دیا ہے۔ میاں جوید اکرم صاحب، میں نے سوال کیا ہوا ہے کافی دنوں سے، کسی نے جواب نہیں دیا، تو آپ بتائیں کہ کلمہ طیب اور کلمہ خبیث، طیب جماعتیں اور خبیث جماعتیں، طیب لوگ اور خبیث لوگ، طیب مال اور خبیث مال، یہ کون سا ہے؟ آپ قرآن مجید سے ثابت کر کے جواب دیں، برائے مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی شبیر نے بڑا تلخ سا سوال کیا ہے، جس کا جواب بھی تلخ ہی ہوگا۔ یہ سب سے بڑا یہی تو المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کوئی علماء کرام ایسی باتیں بتاتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں بتاتے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کو ان کا علم ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے وہ کچھ رٹے لگائے ہوتے ہیں، کچھ بزرگوں کی کہانیاں، کچھ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، یہ لے کر وہ ہم سب کو دوسری ڈگر پر چلا رہے ہوتے ہیں۔ فرض کیا اگر ان کو علم بھی ہوگا تو وہ ہمیں اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ اگر ہمیں یہ بتا دیں تو ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی۔ یہی بات ہے کہ ہم کو کوئی سیدھا راستہ نہیں بتاتا۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے آپ کو قرآن و حدیث سے، بلکہ قرآن سے جواب دوں گا، کیونکہ حدیث قرآن کے بعد ہے۔ سب سے پہلے ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ حدیث اس وقت ہم کھولیں گے، حدیث کو اس وقت ہم نکالیں گے جب ہمیں قرآن سے جواب نہیں ملے گا۔ جیسا کہ کتا پلید ہے یا نہیں، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں، تو اس کے لیے ہمیں حدیث مبارکہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ داڑھی اور ٹوپی، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کے لیے ہمیں حدیث مبارکہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو جب ہر چیز واضح طور پر قرآن مجید میں موجود ہو تو اس کے لیے ہمیں حدیث کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حدیث اور قرآن ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہو سکتے، کسی بھی صورت متضاد نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے جو نام نہاد رائٹر، نام نہاد علماء دین، انہوں نے ان کو متضاد کیا ہوا ہے۔ یہی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہی ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک پکا اور سچا مسلمان ثابت کرنے کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں۔ وہ جو ہمارے رائٹرز حضرات ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کے حوالے ہم دیتے ہیں، پھر ہم اس کو قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ قرآن مجید میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا تو پھر ہم اپنے خود ساختہ جو عقیدے بنائے ہوتے ہیں، ان کی انا کی خاطر، ان کو پختہ کرنے کی خاطر پھر ہم یہ حوالے دیتے ہیں مختلف کتابوں کے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ میرے پیارے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس کو فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے یا نہیں آیا، حدیث میں بھی اس کا کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسی کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ قرآن مجید میں پہلا کلمہ کہاں ہے، کلمہ طیب کہاں ہے،
یہ نہیں ہے لوگ بولتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر ہمیں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو آمین ہم نے بھی پڑھنا ہے، انہوں نے پڑھایا ہے تو آمین ہم نے بھی پڑھانا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ کلمہ طیب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمبر 37 آیت نمبر 35 میں ایک حصہ اس کا آیا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ۔ اور جو محمد رسول اللہ ہے وہ سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں ہے، جس کو ہم نے جوڑ کر ایک مکمل کلمہ بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا کلمے کے دو لفظ بول ہیں، دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے ایک بول ہے۔ آئیے اس طیب لفظ کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 26 کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرما رہے ہیں۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربه ویضرب اللہ الامثال للناس لعلکم تذکرون ومثل کلمات خبیثات کشجرات خبیثات اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ طیب پاکیزہ، پاک اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اور وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اور خبیث ناپاک کی مثال اس ناپاک درخت کی ہے جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا قرار نہ بقا نہ ہو۔ سورہ ابراہیم۔ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ثابت ہو گیا کہ جو پاک لوگ ہیں ان کو پاک درخت کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، یعنی کہ جو طیب لوگ ہیں، اور جو ناپاک ہیں یعنی کہ خبیث ہیں ان کو ایسے درخت کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے جس کی جڑیں ہی زمین کے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کلمہ طیب اور خبیث کن کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں، خبیث یعنی کہ ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح پاک و طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی و طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ اور طیب بنائی ہوگی، اور یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں جو یہ بدزمان لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے تو بخشائش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہے، اور تم ان کی شان کی زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت تباہ کرتے
اور बर्बाद कर रहे हो। तो मेरे भाई इस आयत में तय्यब लोग, तय्यब जमातें और खबीस लोग और खबीस जमातों के अल्फाज सुनकर आपको समझ तो आ गया होगा कि तय्यब के मानी पाक और खबीस के मानी नापाक। अब अगला सवाल है कि नापाक माल और तय्यब माल, पाक माल और नापाक माल कौन सा है? तो इसके बारे में हम देखते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल-निसा आयत नंबर 2, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं वा अतुल यातामा अम वाला हम वाला तातबद्दलुल खबीसो बतय्यिबात वला ताकुलू अम वाला हम इला अम वालेकुम इन्नहु काना हौबन कसीरा। और यतीमों को इनके माल दे दो और बुरी चीज़ को बुरी चीज़ को उम्दा चीज़ से ना बदला करो और ना इसके माल अपने मालों में मिलाकर खाया करो, वो यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इससे साबित हो गया कि यतीमों का माल खाना हराम माल है, नापाक माल है। और जो भी माल हम नापाक तरीके से हासिल करते हैं, कुरान के मुताबिक हासिल नहीं करते, कुरान के मुतज़ाद हासिल करते हैं, वो नापाक है। और जो माल हम कुरान के मुताबिक हासिल करते हैं वो पाक है, वो किसी भी तरीके से हो। जो हम खर्च करते हैं, अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक खर्च करते हैं तो वो पाक माल है। अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक खर्च नहीं करते तो वो नापाक माल है। तो ये है मेरे भाई का इस सवाल का जवाब। अब तो आपको पता चल गया होगा कि कलमा तय्यब क्या है, कलमा खबीस क्या है और खबीस माल क्या है, तय्यब माल क्या है, खबीस लोग कौन हैं, खबीस जमातें कौन हैं और तय्यब लोग और तय्यब जमातें कौन हैं। तो अब हम देखने वाली ये बात है कि हमें इनसे बचना कैसे चाहिए, हम कैसे बच सकते हैं। तो इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पाक कलाम सूरत अल-माइदा आयत नंबर 100 में फरमा रहे हैं कुल्ला यास्तावी अल खबीस वल तय्यिबात वलौ आ जाबा का कसारातुन खबीसिन फत्तकुल्लाह या औलल अलबाब लअल्लकुम तुफलिहून। फरमा दीजिए पाक और नापाक दोनों बराबर नहीं हो सकते। ए मुखातब, अगरचे तुम्हें नापाक चीज़ों की कसरत भली लगे, बस ए अक्लमंद लोगो, तुम कसरत व किल्लत का फ़र्क देखने की बजाय अल्लाह से डरा करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। ये जितनी बड़ी भी इनकी जमातें हैं, जितने बड़े भी ये लोग होंगे, जितना बड़ा ग्रोह होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि उनकी कसरत और किल्लत की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो कसरत में होंगे। तो ऐसा मत देखें, जो नापाक हैं वो कसरत में होंगे, उनको मत देखें। अल्लाह से डरो और फलाह पा जाओगे अगर अल्लाह से डरोगे। तो अगर उनकी कसरत देखकर उनकी तरफ भागेंगे हम, तो हम फलाह नहीं, हम फिर नाकामी की तरफ जाएंगे। जो हम एक बात कसरत से पाई जाती है कि हम बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे समझे किसी चीज़ को हलाल, किसी चीज़ को हराम ख़ुद ही करार दे देते हैं, तो ये बहुत बुरी आदत है हमारी। ये भी कुरान पाक से तज़ाद है हमारा। कुरान मजीद फुरकान हमीद ऐसी बातें नहीं बता रहे। वो तो सूरत अल-माइदा आयत नंबर 87 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुहर्रिमू तय्यिबात वमा अहल्लल्लाहु लकुम वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें अपने ऊपर हराम मत ठहराओ और ना ही हद से बढ़ो। बेशक अल्लाह हद से तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो जो चीज़ें हम हराम करार दे देते हैं, हमें ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं या कि हम कुरान के मुनाफी चल रहे हैं। अगर हम कुरान के मुनाफी चल रहे हैं, कुरान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, तो यही हमारा कलमा खबीस है,
یہ کلمہ طیب نہیں، جو ہم کلام بول رہے ہیں وہ کلام خبیث ہے، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل خبیث ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ خبیث ہے۔ تو ان سب سے چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اے رب العزت ہم سب کو قرآن پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم قرآن مجید کو صرف ثواب کے حد تک سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، نہیں اس کو سمجھیں، اس کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور امید ہے کہ میرے بھائی کے سوال کا جواب اس تک پہنچ جائے گا اور درست ملے گا قرآن کی روشنی میں۔ تو اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک آپ دوستوں سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔